دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب 20 کروڑ لوگ ہندو مت کے ماننے والے ہیں۔ یوں دنیا کی آبادی کا تقریباً 15% ہندو مت سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ یہ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اس 15% یعنی ہندو مت کی۔ ہندو لفظ جغرافیائی پس منظر کا حامل ہے۔ بنیادی طور پر یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو دریائے سندھ کے اطراف میں آباد تھے، جو علاقہ آج کل پاکستان میں شامل ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ ہندو مذہب کا آغاز 1500 سے 2300 قبل مسیح کے درمیان ہوا۔ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب کا کوئی بانی نہیں ہے، بلکہ ان کے عقائد لازوال ہیں اور ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ہندو مت میں 2 اقسام کی مذہبی تحریریں ہیں، شرتی اور سمرتی۔ شرتی یعنی الہامی تحریریں جن میں وید اور اپنیشد شامل ہیں۔ رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید ہندو مت کی اولین مذہبی کتابیں ہیں جنہیں شرتی یعنی الہامی تحریریں کہا جاتا ہے۔ سمرتی تحریریں یعنی غیر الہامی تحریریں جو پرانوں، مہابھارت، رامائن، دھرم ستر اور دھرم شاستروں پر مشتمل ہیں۔ ہندو مت کے 4 بڑے فرقے ہیں: وشنو مت، شیو مت، شکتی مت اور سمارتھ سوتر۔ ان فرقوں میں بنیادی اختلاف صرف یہ ہے کہ سب سے بڑا دیوتا کون ہے۔ وشنو مت کے ماننے والے وشنو دیوتا کو مہادیو مانتے ہیں، یعنی سب سے بڑا دیوتا مانتے ہیں، جبکہ شیو مت کے ماننے والے انہیں مہادیو مانتے ہیں۔ جبکہ شکتی مت کے ماننے والے مابعد طبیعتی حقیقت کی علامت کے طور پر عورت کو شکتی یا مہادیوی سمجھتے ہیں اور اس میں بہت سی دیویوں کو شامل کرتے ہیں۔ جبکہ چوتھے فرقے سمارتھ سوتر میں 5 دیوتاؤں شیو، وشنو، سوریا، گنیش اور شکتی کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ہندو عقائد کی۔ ہندو عقائد کے نمایاں موضوعات ہیں: دھرم، سنسار، کرم، مکتی، کام یا کاما اور ارتھ یا ارتھا، اور اس کے علاوہ مختلف یوگ شامل ہیں۔ اب اس کی کچھ تفصیل۔ دھرم انسانی زندگی کے مقصد اور انسانی طرز عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے مراد فرائض، حقوق، قوانین، طرز عمل، فضائل اور صحیح زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہیں۔ سنسار، سنسار کے معنی دنیا کے ہیں۔ ہندو مت میں یہ دوبارہ جنم لینے کا نظریہ ہے جسے پنرجنم کہا جاتا ہے۔ کرم، کرم سے مراد ارادہ، عمل اور نتائج کے ہیں۔ اس نظریے میں کسی فرد کے ماضی میں اس کے اعمال کے حوالے سے اس کے موجودہ حالات کی تشریح کی جاتی ہے۔ مکتی، مکتی کا مطلب نجات کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد دکھ، تکلیف اور دنیا اور پنرجنم کے چکر سے نجات پانے کے ہیں۔ کام یا کاما، کاما کا مطلب خواہش کے ہیں۔ یہ لفظ جنسی لذت، جنسی خواہش اور آرزو کو ظاہر کرتا ہے۔ ارتھ یا ارتھا، ارتھا کا مطلب احساس یا مقصد کے ہیں۔ اس سے مراد طبعی یا مادی مقاصد کے حصول کے ہیں۔ اسے دنیا داری کے معاملات، کاروبار اور زمین کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر خاص اہمیت کی حامل ہے۔ ہندو مت کے مطابق انسانی زندگی کے 4 مقاصد دھرم، ارتھ، کاما اور مکتی ہیں۔ ہندو مت کو سناتن دھرم اور ویدک دھرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی واحد منظم عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے مذہبی نظریات کو اپنا لیتا ہے۔ اس لیے اسے ایک مذہب کی بجائے مذاہب کا خاندان کہا جاتا ہے۔ ہندو مت کی بہت سی روایات دیگر ہندوستانی مذاہب یعنی بدھ مت، جین مت اور سکھ مت سے ملتی جلتی ہیں۔ ہندو مت کے ماننے والے ایک خدا یعنی برہما کو ماننے والے یا بہت سے خداؤں اور دیوتاؤں کو ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ تعارف کرتے ہیں ہندو دیوتاؤں کا۔ ہندو مت کے بنیادی عقائد میں سے ایک تریمورتی کا عقیدہ ہے۔
त्रिमूर्ति का तस्वुर 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव पर मुश्तमिल है। ब्रह्मा हिंदुओं के नज़दीक खालिक है, विष्णु रबूबियत का फरीज़ा अंजाम देता है यानी वो दुनिया को चला रहा है, और शिव फना और मौत का देवता है जो आखिरकार दुनिया को ख़त्म करने का सबब बनेगा। यानी ये हिंदुओं का अकीदा तस्लीस है। ब्रह्मा त्रिमूर्ति का पहला जुज़ है जिसका ताल्लुक़ खुदा की तख्लीकी सिफ़ात से है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ब्रह्मा ही हैं जिनकी रूह से हर चीज़ का ज़हूर हुआ और जिनमें सब कुछ वापस लौट जाता है, और उनका न कभी आगाज़ हुआ और न कभी अंजाम होगा। उनका कोई जिस्म नहीं, वो गैर मादी और अब्दी हैं। विष्णु त्रिमूर्ति का दूसरा जुज़ है। ये खुदा की रबूबियत और रहमत से मुत्तसिफ़ हैं। हिंदुओं के मुताबिक विष्णु अपनी रहमत और शफ़क़त से कायनात को कायम रखे हुए हैं। इन्हें नारायण भी कहा जाता है। रामायण में राम और महाभारत में कृष्ण विष्णु के 2 सबसे अहम अवतार हैं। उनकी मूर्ति में अक्सर उनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं। उनके एक हाथ में शंखा, दूसरे हाथ में गुर्ज, तीसरे हाथ में चक्र और चौथे हाथ में कमल का फूल दिखाया जाता है। शिव त्रिमूर्ति का तीसरा जुज़ है जो फना यानी मौत का देवता है। शंकर, भोलेनाथ, महेशा, महादेव और रुद्रा उनके मुख्तलिफ नाम हैं। आमतौर पर उनके मुजस्मे में भी विष्णु की तरह 4 हाथ दिखाए जाते हैं। उनके एक हाथ में लिंगम, दूसरे हाथ में चांद, तीसरे हाथ में डमरू और चौथे हाथ में वासों की नाग दिखाया जाता है। शिवलिंग ये हिंदू भगवान शिव की सन्मी अलामत है। ये बड़े शिव मंदिरों में नस्ब होता है। शिवलिंग को उमूमन गोल असास पर खड़ा दिखाया जाता है। हरिहरा को हिंदू इलाहियात में विष्णु और शिव की आधी आधी शक्लों को मिलाकर बनाया जाता है। हरि विष्णु की शक्ल है और हरा शिव की। हरिहरा को शंकर नारायण के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती इल्म, मौसीकी, फ़न, तकरीर, हिकमत और सीखने की हिंदू देवी है। पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर में शारदा के मकाम पर पाए जाने वाले खंडरात सरस्वती के कदीम तरीन मंदिरों में से एक हैं। लक्ष्मी देवी दौलत, खुशकिस्मती और खुशहाली की देवी हैं। वो विष्णु की बीवी और शक्ति थीं। पार्वती मोहब्बत, खूबसूरती, बहादुरी, हम आहंगी, शादी और औलाद की देवी हैं। देवता शिव की बीवी और शिव की पहली बीवी सती का अवतार हैं, और गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की माँ हैं। पार्वती के कई नाम और रूप हैं जिनमें अंबिका, शक्ति, माताजी, महेश्वरी, दुर्गा, भैरवी, भवानी और काली शामिल हैं। गणेश जिसे गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। अगरचे गणेश की बहुत सी सिफात हैं, लेकिन उनकी शनाख्त उनके हाथी के सर से होती है। उनकी बड़े पैमाने पर ताज़ीम की जाती है। उन्हें ख़ास तौर पर रुकावटों को दूर करने वाले और अच्छी किस्मत लाने वाले, फ़नून और उलूम के सरपरस्त और अक्ल व दानिश के देवता के तौर पर पूजा जाता है। तमाम हिंदू रसूमात के आगाज़ में उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से पुकारा जाता है। कार्तिकेय जिसे अस्कंद, कुमारा, मरोगन, महासेना, षणमुखा और सुब्रमण्या के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती और शिव का बेटा है और गणेश का भाई है। इन्हें जंग का देवता और खुदाओं का कमांडर माना जाता है। दुर्गा हिंदू देवियों में सबसे ज़्यादा मकबूल और बड़े पैमाने पर काबिल एहतराम है। वो तहफ़्फ़ुज़, ताकत, ज़चगी, तबाही और जंगों से वाबस्ता हैं। उनकी कहानी बुराइयों और शैतानी क़ुव्वतों का मुकाबला करने के इर्द गिर्द मरकूज़ है। दुर्गा मज़लूमों की आज़ादी के लिए शरीरों के ख़िलाफ़ अपना गज़ब नाजिल करती हैं। दशहरा का त्यौहार, जिसे बंगाल में दुर्गा पूजा कहते हैं, दुर्गा के खैर मकदम का ख़ास त्यौहार है। उनका चेहरा उनकी जंगजू फितरत के बावजूद नहायत खूबसूरत बनाया जाता है। इन्हें पार्वती देवी का एक जंगजू अवतार समझा जाता है।
کالی دیوی، کالی دیوی کو موت اور وقت کی مالکہ سمجھا جاتا ہے۔ انہیں پرم شکتی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام طاقتوں کی اعلیٰ ترین یا حتمی حقیقت ہیں جو بے گناہوں کی حفاظت کے لیے برائی کو ختم کرتی ہیں۔ انہیں شیو کی غضب کی صفات کا نسوانی رخ بھی سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کے مشرقی شہر کلکتہ کا نام کالی دیوی ہی کے نام سے منسوب ہے۔ کالی گھاٹ کلکتہ میں ان کا مقدس مندر موجود ہے۔ ہنومان، ہنومان جسے مہاویر اور بجرنگ بلی بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندو بھگوان ہے۔ یہ رامائن کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے۔ ان کا ذکر مہابھارت اور جین مت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہنومان نے شیطان بادشاہ اور راون کے خلاف جنگ میں رام کی مدد کی تھی۔ انہیں دانائی، طاقت اور ہمت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جے بجرنگ بلی کا نعرہ انہی سے اقتباس ہے۔ کرشنا، سنسکرت میں کرشن کے لفظی معنی سیاہ کے ہیں۔ یہ ہندو مت کے 8ویں اوتار گزرے ہیں۔ گووند، گوپال، کرشن کنہیا، ہری اور جگن ناتھ ان کے مختلف القاب ہیں۔ بھگوت گیتا کرشن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ رادھا دیوی، رادھا کو رادھا رانی اور رادھے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کرشن کی سب سے محبوب گوپی تھی۔ ہندو رادھا اور کرشنا کو ایک ساتھ جوڑے میں پوجتے ہیں۔ کرشنا جی گوپیوں کو ان کے گھروں سے بلانے کے لیے بانسری بجاتے تھے۔ ان گوپیوں کی کرشنا سے محبت کو ہندو عقیدے کے مطابق خدا سے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اشوکا، اشوکا کا شیر راج گڑھ 4 ایشیائی شیروں کا مجسمہ ہے۔ یہ اصل میں اشوکا کی ریاست کے داخلی دروازے پر اشورک ستون کے اوپر سرناتھ کے اہم مقام پر رکھا گیا تھا۔ اس ستون کو اوکا کا کالم کہا جاتا ہے۔ گائے، ہندو گائے کو دیوتا نہیں مانتے، وہ اس کی پوجا نہیں کرتے۔ تاہم ہندو زیادہ تر سبزی خور ہیں اور گائے کو زندگی کی علامت سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گائے کی حفاظت اور تعظیم کرتے ہیں۔ ہندو مت کی قدیم ویدوں میں گائے کا تعلق تمام دیوتاؤں کی ماں ادیتی سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گائے کی مصنوعات سے غذائیت فراہم ہوتی ہے اور یہ زچگی اور مادر زمین یعنی دھرتی ماتا سے وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے ہندو گائے کا احترام کرتے ہیں اور اس کا ذبح کیا جانا معیوب سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ ہندو دیوتاؤں کے بارے میں اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ہندو تہواروں کے بارے میں۔ ہندوستان میں کئی میلے اور تہوار منائے جاتے ہیں، جس میں سرفہرست کمبھ میلہ، ہولی، دیوالی، مہا شیوراتری اور دشہرا شامل ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق کمبھ میلے کے دوران دریائے گنگا میں نہانے سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اس لیے ہندو اکٹھے ہو کر متبرک دریائے گنگا میں غسل کرتے ہیں۔ دیوالی، دیوالی ہندو، جین اور سکھ دھرم کے پیروکاروں کا مشترکہ تہوار ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق دیوالی اندھیرے پر روشنی کا غلبہ، نادانی پر دانشوری کا غلبہ اور برائی پر اچھائی کا غلبہ اور مایوسی پر امید کا غلبہ ظاہر کرنے کا تہوار ہے۔ دیوالی کا دور فصل کاٹنے کا دور مانا جاتا ہے۔ اس فصل کے فائدے میں دیگر احباب کو حصہ دار سمجھ کر ان کے حقوق کو بھی پہچان کر ادا کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھر بار کی ضروری اشیاء، سونا، چاندی، زر زیور خریدا جاتا ہے۔ لوگ اپنے دوست و اقارب کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور رات کو خاص طور پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ ہولی، ہولی بہار کا ایک ہندو تہوار ہے جو زیادہ تر بھارت اور نیپال میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اسے رنگوں کا تہوار یا محبت کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار برائی پر اچھائی کی فتح، سرما کا اختتام، بہار کی آمد، دوسروں سے ملنے، کھیلنے اور ہنسنے، معاف کرنے اور معافی مانگنے اور ٹوٹے رشتوں کو دوبارہ بحال کرنے کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شیوراتری، شیوراتری کا تہوار بھگوان شیو کی عقیدت میں منایا جاتا ہے۔ ہندو عقائد کے مطابق اس رات شیو دیوتا آسمانوں میں رقص کرتے ہیں۔ یہ ہندو مذہب کا ایک بڑا تہوار ہے جو زندگی اور دنیا میں اندھیرے اور جہالت پر قابو پانے کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن ہندو مذہب کے ماننے والے بھگوان شیو کی پوجا کرتے ہیں اور ورت یعنی روزہ رکھتے ہیں۔ دشہرا، اس تہوار کو نوراتری، دشہرا
اور درگا پوجا کہا جاتا ہے۔ ہندو فرقے شکتی مت کے پیروکاروں کے لیے یہ دیوی درگا کی مہیشاسور راکشس پر فتح کے دن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہندو عقائد کے مطابق مہیشاسور راکشس دیو لوک، وہ دنیا جہاں دیوتا رہتے ہیں، میں دہشت پیدا کر دی تھی، لیکن درگا دیوی نے ان راکشسوں کو مار ڈالا۔ اس تہوار کے پہلے 9 دن اس جنگ کی علامت ہیں جو درگا اور مہیشاسور کے مختلف مظاہر کے درمیان ہوئی تھی۔ 10واں دن وہ دن ہے جب درگا دیوی نے آخرکار اسے شکست دی۔ دوسرے ہندو عقائد کے ماننے والوں کے لیے یہ تہوار راون پر رام کی فتح کی علامت ہے، جیسا کہ رامائن میں بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اسلام کے بعد ہندو مت دوسرا بڑا مذہب ہے، جبکہ سینکڑوں سال پہلے یہ اس علاقے کا سب سے بڑا مذہب ہوتا تھا۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق 45 لاکھ سے زائد افراد ہندو مت سے منسلک ہیں، جبکہ پاکستان ہندو کونسل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تعداد 80 لاکھ سے زائد ہے۔ تہواروں کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ہندو مت کی علامات کی۔ ان علامات میں سب سے اہم اوم کی علامت ہے۔ اوم کی علامت 3 سنسکرت حروف پر مشتمل ہے۔ یہ 3 آوازوں الف، واو اور میم سے مل کر بنتی ہے، جنہیں ملا کر ایک مقدس آواز سمجھا جاتا ہے۔ اوم کی آواز اکثر مزاروں اور مندروں کے داخلی دروازوں پر پائی جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں دوسری اہم سواستیکا کی علامت ہے۔ سواستیکا کا مطلب سنسکرت میں خوش قسمتی یا خوش ہونا ہے، اور یہ علامت اچھی قسمت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہندو مذہب کی تیسری اہم علامت سری چکر ینتر ہے، جو 9 باہم جڑی ہوئی مثلثوں سے بنا ہے۔ ان میں سے 4 مثلث سیدھے ہیں جو شیو یا مذکر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور 5 تکون الٹی مثلث ہیں جو شکتی یا نسوانیت کی علامت ہیں۔ ایک ساتھ 9 مثلث پوری کائنات کو علامتی طور پر ایک جال کی صورت میں ظاہر کرتی ہیں۔ آئیے اب کچھ روشنی ڈالتے ہیں ہندوستان میں ذات برادری کے نظام پہ۔ ورن اور جاتی کی اصطلاحات ذات پات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو انگریزی لفظ کاسٹ کے نزدیک ترین معنی دیتی ہیں۔ ورن کے لفظی معنی قسم، ترتیب، رنگ یا طبقہ کے ہیں۔ یہ لوگوں کو طبقات میں تقسیم کرنے کا ایک ڈھانچہ تھا جو پہلے ویدک ہندوستانی معاشرے میں استعمال ہوتا تھا۔ قدیم ہندوستانی کتابوں میں اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ 4 طبقے برہمن، کھشتری، ویش اور شودر، جبکہ قبائلی اور اچھوت اس طبقاتی نظام سے باہر سمجھے جاتے ہیں۔ برہمن ہندو ورنوں میں سب سے اونچے مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں، جن کا کام دھرم اور ویدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ہندو دھرم کے پجاری ہیں۔ کھشتری جنگجو یا حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکثر ہندو حکمران کھشتری تھے۔ ویش وہ طبقہ ہے جو روایتی طور پر تجارت اور کاروبار سے وابستہ رہا کرتا تھا۔ شودر 4 ورنوں میں سب سے نچلے طبقے کے لوگ تھے۔ ان کا کام دیگر اعلیٰ طبقات کی خدمت کرنا یا سروسز مہیا کرنا تھا۔ ذات پات کے نظام میں دوسری اہم اصطلاح جاتی کی ہے۔ جاتی ایک ایسی اصطلاح ہے جو روایتی طور پر ہندوستان میں لوگوں کی گروہ بندی کے لیے استعمال ہوتی تھی، جیسے ایک قبیلہ یا برادری وغیرہ۔ ہر جاتی کا عام طور پر کسی پیشے، زبان، جغرافیے یا قبیلے سے تعلق ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر وہ گروہ بندی کرتے تھے۔ لوگ عموماً اپنی جاتی کو اپنے نام کا حصہ بناتے تھے، جیسے گاندھی خوشبو بیچنے والا، دھوبی کپڑے دھونے والا، سری واسطو فوجی مصنف یا فوجی تاریخ لکھنے والا، تیلی تیل کا کاروبار کرنے والا۔ عیسائیوں اور قبائلی لوگوں میں جاتیاں موجود ہیں اور ان کے درمیان کوئی واضح خطی ترتیب نہیں ہے، یعنی کسی بھی مذہب سے تعلق